نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، آج میں مغربی پاکستان کے ایک ایسے مشہور شہر میں اپنے احباب اور دوستوں کو خطاب کر رہا ہوں جس کو پاکستان کا قلب کہنا صحیح ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ زندہ دلان لاہور جو اللہ تعالیٰ نے
یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جس تحریک کا آغاز لاہور سے ہو، اس میں صرف نوجوانوں کے جذبات بھی شامل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاکستان کی تحریک کی ابتدا آپ کے کسی مشہور شہر سے ہوئی، جبکہ سن 40 میں یہاں پاکستان کا ریزولیشن اور قرارداد پاس۔ پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے جب سوشلزم کے خلاف ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، تو سب سے پہلے ہم نے لاہور کی، اور اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 8 مہینے میں آج ہم گھوم پھر کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر یاد آتا ہے، مقام فنا تک جو پہنچے ہیں اے دل تو مر گئے ہیں مگر آ گئے۔ آج ہم پھر اسی شہر میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم فاتحانہ حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ سوشلزم اور لازمی نظاموں کی ظلمتوں کی جو گھٹا چھا گئی تھی، الحمدللہ کہ علماء کی جدوجہد سے وہ اس طریقے سے، جس طرح آپ نے کوہرے کو دیکھا ہوگا کہ آفتاب کی شعاعوں سے کافور ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ ظلمتیں ہٹ گئیں اور الحمدللہ کہ پھر اسلام کے لیے قلعہ بن گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندہ دلان لاہور کا یہ لقب خالی ہوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر یاد آیا، فرمایا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض قوم کا چارہ۔ یہ زندہ دلی جو ہے یہ سب سے بڑی ضمانت ہے، بڑی سے بڑی مہم سر کرنے کی۔ الحمدللہ آج مرکزی جمعیت علماء اسلام کا ایک کھلا اجلاس آپ کے سامنے ہے، جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان میں کوئی مسلمان کرائے سے نہیں ہے۔ اول تو جو لوگ مجمع کی کثرت سے اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور سب ہمارے ساتھ، میرے خیال میں ذرا سوچئے، اگر کسی دلیل کو اختیار کیا گیا تو میرا خیال ہے جب کوئی ابلیس اور شیطان بھی کہے گا کہ شمار کر لو کہ میرے ساتھ زیادہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ اول تو یہ کوئی دلیل نہیں، اور پھر جس طریقے سے یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں ہمیں سب اندر کے ہاں، اور ہم اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کا شعر یاد آیا، فرمایا کہ ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی، ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی، نیک نام اسلام میں رکھتے خدا کفر کے حلقے میں بدنامی۔ الحمدللہ یہ مجمع جو آپ کے سامنے ہے خالصتاً وہ مسلمان ہیں جو اسلام کی طرف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اپنے
مجھے تو حیرت ہے کہ پریس والوں نے بھی بیٹے میں سمجھ دیا کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم جا رہے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ اب مجمع بھی اٹھ ہی جائے گا، اس لیے کہ جلسے کے منتظمین کا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا کو تقریر کے لیے سب سے زیادہ وقت دیا جائے، اتنا کہ صبح کی اذان تک دی جائے گا، اور وہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے حصے میں ایک وقت میں سے کتنا ہے، تو میں مذاق میں وہ سنا دیا کرتا ہوں کہ دو بھائیوں کا ایک مکان پر جھگڑا تھا، اور دونوں بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اس کا تقسیم کس طرح کیا جائے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں باپ کی جگہ ہوں، جو میری تجویز ہو اس مانگیے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ بڑا بھائی جو فیصلہ سنانے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ الصحن خانہ کابلد با مزان من، مکان کی نیو اور بنیاد سے لے کے مکان کی بلندی تک یہ تو سارا میرا۔ تو اس نے کہا یا اللہ نہیں کہہ گیا، الصحن خانہ کابلد با مزان من وقت سے خانہ کا بسریا اذان کو، اور مکان کی بلندی سے لگا کر ستاروں تک یہ سب، لیکن یہ آپ کا دینی جذبہ ہے، یہ آپ کے دلوں کی توق ہے کہ آپ لوگ وقت زیادہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک تکلیف رکھتے ہیں۔ میں آپ کا لمبا چوڑا وقت نہیں لوں گا، لیکن چند باتیں ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں صبح کچھ بات نہیں۔ سب سے پہلی بات جو عرض کرنے کی ہے وہ کہ آج پاکستان جس نرغے میں، جس بھنور میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اس پر مجھے وہ کوششیں اور جدوجہد یاد آ گئی کہ جب پاکستان کے بنانے کے لیے در بدر، قریہ بقریہ، گلی گلی، کوچا بکوچا پھرتے تھے، فرمایا کہ گم موتقف دیرم و گم ساکن کعبہ، گم موتقف دیرم و گم ساکن کعبہ، یعنی کہ تو رامی طلبم خانہ بخانہ، گھر گھر۔ اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں بعض دوست کہا کرتے تھے ارے پاکستان میں جوتیوں میں دال بچے گی، وہاں ایسا ہوگا، وہاں ویسا ہوگا۔ تو مجھے یاد ہے جامع مسجد دہلی کے سامنے میں نے ایک صاحب سے بحث کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر بحث کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا کہ بجلیوں کی زد میں جب آئے گا دیکھا جائے گا، بجلیوں کی زد میں جب آئے گا دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ قاری بنائے آشیاں ہونے کو دے۔ اور وہ بات ایسی منہ سے نکلی تھی کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ یہ آشیانہ بجلیوں کی زد میں آیا ہوا۔ آج 23 سال پہلے کی بات آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئی، انہی میں سے ایک بات اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں یہ بات 46 میرا قیام نئی دہلی میں تھا، اور حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقدامات تھے جو میرٹھ میں کلکٹر تھے اس زمانے میں، اکثر میرٹھ تشریف لاتے تھے تو دہلی اس لیے تھا۔
اور نئی دہلی میں خواجہ میر گرد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک جگہ ہم نے درس قرآن اور تبلیغی کوشش شروع کی تھی، اور خواجہ میر گرد کی مناسبت سے سید صاحب ہمیشہ خط میں لکھتے تھے اہل درد کو سلام۔ پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے تشریف لایا، ایک جگہ دعوت ہوئی، ہمارے اسد ملتانی مرحوم بھی اس میں شامل تھے، یہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا میں بڑے عہدے پر تھے۔ اس دعوت میں میں بھی تھا۔ بعض نوجوانوں نے یہ سوال کیا کہ سید صاحب یہ جو پاکستان بن رہا ہے جس کے بننے میں صرف چند مہینے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں؟ اور یہ سوال ان سے کرنا اس لیے بھی وجہ تھا کہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کیا وہ ایک مورخ بھی تھے، سیرت النبی انہوں نے بڑے پیمانے پر لکھی، بڑے ذی علم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو سیاسی تجربہ بہت زیادہ تھا۔ نوجوان نے پوچھا کہ سید صاحب پاکستان کے بارے میں کیا ہے؟ سید صاحب نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، ایک اسلامی سلطنت اور اسلامی ملک کا مطالبہ آپ نے کیا ہے اور اب قریب پورا ہونے والا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور وہ بہت اچھا پاکستان ہے، میں اس کے ہم ہوں۔ لیکن فرمایا کہ پاکستان کے بنانے میں آپ لوگوں نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے خطرناک جس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہمارے کام کھڑے ہوئے، ایک تجربے کار بزرگ فرما رہے ہیں کہ ایسا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ مجھے اندیشہ نظر آتا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ حضرت وہ خطرناک کھیل کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں جب کبھی کوئی ملکی انقلاب آتا ہے، دنیا میں جب کبھی ملکی انقلاب آتا ہے تو ملکی انقلاب سے پہلے قوم کے اندر پہلے ذہنی انقلاب آتا ہے، پھر ملکی انقلاب، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اسلام نے اسی طریقے کو کیا۔ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو حلال و حرام کے احکام نہیں آئے، بلکہ سب سے پہلے جزا اور سزا کے مضامین، جزا اور سزا کے حالات بیان کیے گئے، تاکہ کل کو جب ہم احکام دیں تو اس کا ذہن عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اس لیے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کے سامنے جب ہوگا تو یہ عمل کیے۔ فرمایا کہ آپ نے پاکستان تو آج بنا لیا ہے لیکن پاکستان کے لیے ذہن نہیں پیدا کیا ہے، یہ پاکستان بنانے کے بعد آپ کو ذہنی تربیت کرنی ہوگی، اور اگر آپ نے ذہنی تربیت نہ کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس ملک کو نقصان نہ۔ آج ان کی بات سامنے ہے، وہی مسلمان جو پاکستان بنانے کے لیے سربکت تھے، جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے، اور اسلام کے خاطر پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، آج 22-23 سال کے بعد شاید وہ قوم اور نسل اور کم سے کم وہ نوجوان تو بالکل نہیں پہچانے جاتے جن نوجوانوں نے پاکستان میں آنکھ کھولی یا وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، انہیں پتہ نہیں کہ یہ ملک آسمان سے کس طریقے سے، انہیں معلوم ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو بنا تھا اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں بنا۔ اس نے انگریزوں کا ظلم نہیں دیکھا، اس نے ہندوؤں کا ظلم نہیں دیکھا،
اس نے سکھوں کے ہاتھ میں 2 تلواریں جو لے کے پھرتے تھے اور جنہوں نے لاکھوں لاشیں انہوں نے ڈالی ہیں مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی آبروؤں کو لوٹا ہے، آج ان نوجوانوں کو اس کی خبر نہیں۔ اگر نوجوان کو آج اس کی خبر نہیں تو میرے دوستوں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی دے دیں اور ہیرے کی انگوٹھی بڑی قیمتی ہو، مگر بچہ تو ہیرے سے واقف نہیں، اس کے سامنے اگر کوئی راہگیر گزرے گا اور ایک بسکٹ کا ٹکڑا دے گا، کہے گا کہ یہ بیٹا بسکٹ لے لے، یہ ہیرے کی انگوٹھی دے دے، وہ فوراً بسکٹ لے لے گا، انگوٹھی دے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسکٹ کے ٹکڑے کے مزے سے تو واقف ہے، ہیرے کی حقیقت سے واقف ہے۔ آج روٹی کپڑے کا نعرہ لگا کر پاکستان کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے، نہیں، صرف بنیادوں کو نہیں ہلایا جا رہا ہے، عالم اسلام کا ایک آہنی قلعہ جو عالم اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، آج اس کو راستے سے ہٹا کر سارے عالم اسلام کو خطرے میں ڈالا۔ نوجوان کو پتہ نہیں ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ 22 سال کے بعد جن لوگوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اسلام مردہ باد اور سوشلزم کا نعرہ لگایا، اس کے بعد کسانوں سے، مزدوروں سے، کلیوں سے جب یہ کہا گیا کہ تمہیں ملوں کا مالک بنا دیا جائے گا، تمہیں فیکٹری کا مالک بنا دیا جائے گا، تمہیں زمینوں کا مالک بنا دیا جائے گا، تمہیں کوٹھیاں دے دی جائیں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر مزدور خوش ہو جائے، اگر کسان خوش ہو جائے، اگر کلی خوش ہو جائے تو بھائی چلو کم سے کم اس کے ساتھ کوئی وعدہ تو کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ پتا نہیں یہ کالج کے نوجوان عزیز یہ سوشلزم کو سن کے اس طریقے سے رقص کرتے ہیں جیسے یہ مزدوروں سے بھی زیادہ کھڑ گئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو رقص آتا ہے وہ ایسی جس طرح قوالی میں بغیر سمجھے حال آ جاتا ہے۔ ایک قوالی میں ایک قوال یہ پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ در قلب نصیر الدین جز عشق نمی گنجن، در قلب نصیر الدین جز عشق نمی گنجد، ای ترک تماشا بین دریا بہا بندر۔ ایک صاحب کو حال آ گیا اور وہ حال میں کہتے جا رہے ہیں دریا میں بہا بندر، دریا میں بہا بندر۔ لوگوں نے کہا کہ ارے قوال نے تو یہ پڑھا نہیں تو آپ کو حال کہے سے آ گیا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے تو حال اس بات پر آیا کہ جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ ان نوجوانوں کو یہ پتا نہیں پاکستان کیوں بنا تھا اور سوشلزم ہمیں کیا دینے کے لیے آیا ہے، ان نوجوانوں کو۔ اس لیے میرے دوستوں مختصر وقت ماضی کی ذرا سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو حکومت انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی تھی، بنیے کے ہاتھ سے نہیں چھینی۔ اور انگریز کی یہ پالیسی تھی کہ جس کے ہاتھ سے حکومت چھینی ہے اسے ملازمت میں، تعلیم میں، معاش میں، ہر شعبۂ زندگی میں پیچھے رکھا جائے تاکہ اس میں دوبارہ امنگ نہ پیدا ہونے پائے حکومت کرنے کی۔ اور باقی وہ قوم کہ جو صدیوں سے غلام مسلمانوں کی چلی آئی ہے اور آج ہماری غلامی میں مبتلا ہے، اس میں یہ جراثیم نہیں ہے کہ حکومت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، لہذا انہیں خوب چڑھایا اتنا چاہا۔ بقول علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ہم تو حیران ہو گئے، فرمایا کہ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک ہے اہل نظر،
پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک ہے اہل نظر، ایک رات میں وہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ ایک ہی رات میں ساری منزلیں دیکھتے ہی دیکھتے اور جب مسلمان نے انگریز کے خلاف آزادی ہند کی تحریک شروع ہوئی، ہندو نے نہیں کی، مسلمان، بلکہ گاندھی جی نے مسلمانوں کے جذبے سے فائدہ اٹھا کر کوشش کی کہ کسی طرح سے فارم پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے کہ گاندھی اپنی قوم کے لیے صرف لیڈر نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے پیغمبر کا درجہ تھا، مہاتما۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان بڑے جذبے اور جوش و خروش کے اندر انگریز کے خلاف آ گیا، اور کیوں نہ جذبہ پیدا ہوتا، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ والے، ان جیسے درویش اور بزرگ مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے اور انگریز کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے تھے، وہ جذبہ مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ گاندھی جی نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب گاندھی جی نے حکیم مجمل خان مرحوم سے یہ کہا کہ حکیم صاحب، یہ مولوی ملانے کے مسجدوں میں بیٹھے ہیں، جب تک آپ ان کو نکال کے نہیں لائیں گے تحریک میں جان نہیں پیدا ہوگی، اور یہ حقیقت ہے۔ جب کوئی تحریک میں جان پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مولوی ہاتھ مل جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی مولوی مل جائے۔ بعضے لوگ مکے میں مل جاتے، بعضے لوگ ہمارے شہروں میں مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اصول کے اوپر، حق کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ابھی ابھی کی بات ہے، بنو میں ہمارا جلسہ تھا، مفتی محمد شفیع صاحب تشریف رکھتے ہیں، مجھے خط دیا رجسٹری، اندازہ لگائیے کہ ایسے خط اور رجسٹری آئے، پروانہ جل کے خاک کا ایک ڈھیر ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طریقے پر ہو رہا، ایک رجسٹری خط آیا کہ آپ یہاں نہ آئیے، آپ کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ کیا آپ امام حسین سے زیادہ بہادر ہیں؟ میں بنو گیا، بزرگوں کے ساتھ گیا، اور الحمدللہ وہاں بھرے بجنے میں تقریر کی، اور میں نے کہا کہ میں یہاں سے واپس آنے کے ارادے سے نہیں آیا، اور میرا یہ ایمان ہے اگر اس راستے میں ایک عالم اگر شہید ہو جائے تو اس ایک شہادت کی وجہ سے وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے گلی گلی پھر رہے ہیں۔ اگر ایک عالم کی شہادت سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک یہ سودا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! رہی یہ بات کہ امام حسین سے زیادہ بہادری کا دعویٰ بے ادبی اور گستاخی کے یہ کون کر سکتا ہے، لیکن ہاں حضرت امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، ان کے اسوے کو اختیار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ خیر مطلب یہ ہے کہ کچھ بکاؤ مال بھی ہوتے ہیں اور کچھ بکاؤ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 40 افراد نے جو اپنے کو علماء کہتے تھے، انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ خلیفہ معصوم ہوتا ہے اور جو کچھ خلیفہ کرے وہ جائز ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ یہ جو 40 علماء تھے یہ علی بابا 40 چور والے تو خیر مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ جس وقت گاندھی جی نے یہ بات کہی
کہ مولویوں کو حجرے سے نکالیے، تو انہوں نے بات کہی اور جب تحریک میں جان پڑ جاتی ہے، تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، تو ماضی کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر یہی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بدولت سب کچھ حاصل ہوا، باقی اب آپ کی سیاست میں دخل نہیں۔ سیاست آپ کا کام نہیں ہے۔ گاندھی جی نے حکیم اجمل خان سے کہا کہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت صوتی بول رہا تھا، چلیے ان کے پاس۔ حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی سب مل کے گئے اور گاندھی جی نے جاتے ہی مولانا محمد علی منگیری سے کہا کہ حضرت میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ میں نے اس کے کچھ حصے اپنی پرارتھنا میں شامل کر۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ کہیں نہیں جا سکتی۔ مولانا سنتے رہے، آخر میں مولانا نے فرمایا گاندھی جی آپ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی جتنی تعریف کی ہے، ہمارا قرآن بھی اس سے اونچا ہے، ہمارے پیغمبر بھی اس سے اونچے ہیں، مہربانی کر کے وہ عیب بھی تو بتائیے کہ جس کی وجہ سے آپ اب تک ایمان لیں۔ وہ کیا گاندھی جی بغل جھاڑتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ گاندھی جی جب صیاد پرندوں کو پکڑنے جاتا ہے باغ میں، تو باغ میں جا کے پرندوں کی بولی بولتا ہے تاکہ آسانی سے پکڑ لیں۔ آپ کے دل میں نہ اسلام کی عظمت، نہ قرآن کی، نہ نبی کی عظمت ہے، آپ اصل میں جال لے کے آئے ہیں مجھے پھانسنے کے لیے، اس لیے میری بولی بول رہے ہیں، آپ کی دل میں بول۔ فرمایا کہ ذات سیادہ ورد بانگ سفیر، ذات سیادہ ورد بانگ سفیر، پاک گیرد مرغ را آمرغی، پرندے کو پکڑ لیا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، ایک زمانہ تھا کہ سیاست کی باغ ڈور مسلمان کے ہاتھ اور ہندو لیکن گاندھی جی نے بڑی ہوشیاری سے کوہنیاں مار مار کے مسلمان کو پیچھے کر دیا۔ جب انگریز کے جانے کا وقت قریب آیا تو پتہ یہ چلا کہ سیاست کا جھنڈا ہندو کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کے ہاتھ میں نہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے مستقبل کا سوال تھا کہ اگر انگریز کل کو بستر باندھ کر چلا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہمارے گلے میں ہندو کی غلامی کا پٹا پڑ جائے، اس لیے کہ ملازمتوں میں تعلیم کے اندر ہندو آ گئے، سیاست اس کے ہاتھ میں، معیشت اس کے ہاتھ میں، تجارت اس کے ہاتھ میں، وسائل اس کے ہاتھ میں۔ اگر انگریز اس حالت میں چلا جاتا ہے، 10 کروڑ ہندوستان کے مسلمان ہندو 30 کروڑ ہندوؤں کے خلاف۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کیا کیا جائے۔ میرے دوستوں، فراخی قلب کے ساتھ سنیے، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے 2 فارمولے تھے۔ ایک فارمولہ یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، جہاں جہاں جس صوبے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندوؤں کی حکومت ہو جائے، اور مرکز کے اندر 2 قوموں کی بنیاد پر 50 سیٹیں ہندو کی اور 50 سیٹیں مسلمان کی، مرکز میں مساوی نمائندگی ہو اور تمام صوبوں کے اندر اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر حکومت بن جائے، ملک تقسیم نہ کیا۔
ایک فارمولہ ہوگا. میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، سوچیں اور غور کریں. دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ فارمولہ پاکستان کے فارمولے سے بہتر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بنگال تقسیم نہیں ہوتا تھا، اس میں پنجاب تقسیم نہیں ہوتا تھا. پورے پنجاب میں مسلمانوں کی حکومت بنتی تھی، پورے بنگال میں مسلمانوں کی حکومت بنتی تھی، سندھ میں مسلمانوں کی حکومت بنتی تھی، سرحد میں مسلمانوں کی حکومت بنتی تھی. اور اسی طرح آج جو بھارت کے علاقے ہیں جو ہندو کی اکثریت کے وہاں ہندو کی حکومت بنتی ہے، مرکز تقسیم ہے. لیکن قائد اعظم مرحوم نے اس بات کو ٹال لیا کہ یہ فارمولہ ایک نہ ایک دن بالآخر مسلمانوں کو غلام بنا کے چھوڑے گا. کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ نعرہ یہ لگایا تھا کانگریس نے کہ ایک ملک میں جتنی مذہب والی قومیں رہتی ہیں وہ سب کی سب قومیں، وہ سب کی سب ملتیں وطن کی اور ملک کی بنیاد پر ایک قوم کہلاتی ہے. لہذا ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، مسلمان یہ سب کے سب ہندو ہیں. ہندو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وطن ہند ہے، اور وطن کی بنیاد پر مسلمان بھی ہندو ہے، سکھ بھی ہندو ہے، پارسی بھی ہندو ہے، عیسائی بھی ہندو ہے، اور ہندو بھی ہندو ہے. اس کا مطلب یہ تھا وطن سے قومیت بنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کروڑ مسلمانوں کو ہندو قوم کے اندر حضر کرنے کی سازش بنائی گئی تھی، جس کو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم وطنی قومیت کو نہیں مانتے، ہماری قومیت کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام ہے. ہم مسلم ہیں، ہندو نہیں ہے. ہند کی بنیاد پر، ہندوستان کی بنیاد پر ہندو نہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری قومیت اسلام سے بنتی ہے. اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ٹوڈی ہے، یہ انگریز کی گرفت کو آزاد رکھنا، کی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور بات سنیے، اگر پنجرا رکھا ہوا ہو، اس میں ایک جانور آپ نے بند کر کے رکھا، اس کے آگے بلی بیٹھی ہوئی، اگر وہ پرندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت تک آزاد نہ ہوں جب تک یہ میرے سامنے بلی بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ بزدلی نہیں ہے بلکہ یہ حکمت اور دانش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میرے ایسے وقت میں کھڑکی کھولی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں قفس سے تو بے شک آزاد ہو جاؤں گی، لیکن بلی کا لقمہ ہوگا، میری جان. اس لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ قفس اور بند رہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ جان کا خطرہ جو سامنے ہے کم سے کم یہ چل جائے. قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ ہم اسلام کی بنیاد پر ایک قوم ہیں، اور ہمیں ایسا وطن چاہیے ہے، ایسا علاقہ چاہیے ہے کہ جہاں پر ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کر سکیں، اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا نہیں چاہتے. یہ جملہ میں خاص طور پر کہتا ہوں، ورنہ آج یہ قائد اعظم سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اکثریت کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومتیں بنتی تھی تو آپ نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کو کیوں قبول کیا؟ نقصان کیا. قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ اگر اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر اگر حکومتیں چلائی گئی تو قرآن اور سنت کی حکومت کسی ایک علاقے میں بھی قائم نہیں ہوتی.
ہمیں یہ منظور ہے کہ بنگال تقسیم ہو جائے، ہمیں یہ منظور ہے کہ پنجاب تقسیم ہو جائے، لیکن جو خطہ بھی ہمارے پاس ہوگا اس خطے پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم کریں گے اور اس کا ٹھیک قائم کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کے لیے تو بنا نہیں تھا، سوشلزم کے لیے بنا تھا، میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، جس زمانے میں تحریک پاکستان چل رہی تھی اس زمانے میں ہندوستان میں ایک اصلی قسم کا سوشلسٹ لیڈر موجود تھا، اصلی قسم کا۔ پاکستان میں سب نقلی قسم تھے، اصلی نہیں، اس لیے کہ اصلی سوشلسٹ لیڈر وہ ہے جو پبلک کے سامنے برملا یہ کہہ دے کہ مجھے ایسی قسم دلواؤ جس قسم میں خدا کا نام نہ آئے، اس لیے کہ سوشلسٹ خدا کا پابی نہیں ہوتا۔ اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ بات کی۔ کیوں صاحب، اگر سوشلزم آپ کا مقصد تھا تو قائد اعظم کے اوپر آپ نے کیوں بیعت کی؟ پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، آپ تو اعلیٰ درجے کا سوشلسٹ لیڈر بھی ہے۔ اور یہ لاکھوں مسلمانوں کی جانوں سے کیوں کھیل، لاکھوں عورتوں کی قسمت اور آبرو سے کیوں کھیل؟ علامہ اقبال مرحوم کا شعر یاد آیا، فرمایا کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ مرکز کے اندر جو 50% کی بات ہے وہ دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انگریز چلا جائے گا، اگر ہندو نے 50% کا اگر وعدہ پورا نہ کیا تو وہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کے ذریعے سے ہم ہندو سے یہ مطالبہ پورا کرائیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان غلام ہو جائے۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں تقسیم پنجاب کی منظور، بنگال کی منظور، پیمانہ اقلیت اور اکثریت نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی حکومت کریں۔ ہمارا نوجوان جن کے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے کہتے ہیں، اور وہ کیا، اور بھی بہت سے لوگ جو قائد اعظم کے رفقا ہونے کا دم بھرتے ہیں، آج وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایمانداری سے فیصلہ کیجیے کہ کیا قائد اعظم نے جو یہ بات کہی تھی یہ بغیر سوچے سمجھے کہی تھی؟ مسلمانوں نے پوچھا کہ پاکستان میں دستور کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن اور سنت کی طرف۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں، سنت اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ کی حدیثیں الگ ہیں، ایک فرقے کی الگ ہیں، دوسرے فرقے کی الگ ہیں، تیسرے فرقے کی الگ ہے۔ ہر شخص عدالت میں جا کے کہے گا کہ یہ میری حدیث کے خلاف ہے لہذا یہ قانون غلط ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بحال خاتم خالد جواب کو سنیں جو قائد اعظم کے جواب۔ قائد اعظم مرحوم نے یہ جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرقوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات عبادتوں میں ہیں، ملکی قانون میں فرقوں کا کوئی اختلاف۔ کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی سجدہ کس طریقے سے کرتا ہے، تمام اختلافات عبادات کے اندر ہیں اور ملکی قانون میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک جواب، اور دوسرا جواب سنیے، یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس نے اس پوری بات پر غور جواب۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام احادیث جو ملکی قانون سے متعلق ہوں گی
ہم ان سب کو ایک کتابی شکل میں جمع کریں گے اور جمع کر کے اس کو عدالتی اور قانونی کوڈ بنا دیں گے۔ اگر کوئی پاکستانی حدیث کے ذریعے سے قانون کو چیلنج کرے گا تو وہ اس کتاب کی حدیث سے کر سکتا ہے، اور ہر ایک اپنی حدیث سے چیلنج نہیں۔ آپ کے طرف سے وکلا بھی موجود ہوں گے، پڑھے لکھے بھی موجود ہوں گے، پوچھئے کہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے اس بات پر غور کیا۔ بہرحال پاکستان کا فارمولہ صحیح تھا، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، بڑی قربانیاں دینی پڑی، لیکن افسوس یہ ہے آسمان سے گرا کھجور میں رکھا۔ وہ پاکستان جو اسلامی قومیت کی بنیاد پر بنا تھا، ایک بات اور میں عرض کروں، عوام کا حافظہ کمزور ہوتا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو سن 46 میں انٹرم گورنمنٹ، جس کو عبوری حکومت کہتے ہیں، جب بنی ہے تو اس میں 5 وزیر مسلم لیگ کے تھے، 5 وزیر کانگریس۔ مسلم لیگ کے وزیروں میں سے لیاقت علی، راجہ مظفر علی، چودھری گرگ، عبدالرب بیشتر، اور ایک منڈل جو مشرقی پاکستان کا تھا، غیر مسلم اچھوت کا۔ کیا اسی بات یاد آئی ہے؟ سن 46 میں ہندوؤں نے بنگالیوں سے یہ کہا، اے مسلمان بنگالیوں، تمہیں دیکھو آئندہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ دیکھو 5 وزیر لیے گئے ہیں، اور 5 وزیروں میں سے سب کے سب مغربی پاکستان کے ہیں، اور تمہارے علاقے کا کوئی وزیر نہیں۔ لیاقت علی راجہ مظفر علی، چودھری گرگ، نشتر، اور یہ وہ وقت تھا کہ اگر بنگال کے لوگ یہ مطالبہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ پاکستان کو توڑ دیا جاتا، بننے کا سوال۔ آج جو لوگ بنگال کو الزام دیتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بنگالیوں نے ہندوؤں کو یہ جواب دیا کہ پاکستان اسلامی قومیت کی بنیاد پر بنا ہے، علاقے واری بنیادوں پر نہیں بنا ہے۔ اگر ہمارے علاقے کا کوئی نہیں ہے تو نہ صحیح لیکن مسلمان تو ہے۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان جب بن گیا، لیاقت علی کی سیٹ مظفر نگر میں رہ گئی، مولانا شبیر احمد عثمانی کی سیٹ سہارنپور میں رہ گئی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی سیٹ دہلی میں رہ گئی۔ ان کو سیٹ کس نے دی؟ لیاقت علی کو سیٹ بنگال نے دی، علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیٹ بنگال نے دی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کو سیٹ بنگال نے دی، اور بنگال نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ ہمارے علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں تو آپ کو سیٹ سمجھے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلامی اخوت، اسلامی قومیت کا کیا جذبہ مسلمانوں میں تھا، اور اسلام کے لیے کیا جذبہ تھا۔ ایک ٹرین راستے میں ان کا خاندان شہید ہو گیا، تنہ تنہا کراچی میں پہنچے۔ میں پاکستان بننے سے 8 دن پہلے کراچی میں موجود تھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لیا ہے۔ ہم اسٹیشن پر گئے اور جا کر ہم نے ان کو تعزیت کی۔ وہ فرمانے لگے کہ مولانا میرا خاندان اگرچہ کام آ گیا ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسلام کا وطن تو بن گیا۔ اور یہی سرکاری ملازمین اپنے اپنے گھروں سے میز، کرسی، کاغذ، قلم، دوا لا کے دفتروں میں کام کرتے تھے۔ کیا اچھا منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک وہ منظر تھا، اور آج یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ دفتروں میں جتنا سامان سرکاری ملازمین کو نظر آتا ہے اٹھا کے سب رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان بن گیا،
بدقسمتی سے پاکستان کے 4 سرکاری ملازمین کے ہاتھ گیا ہے۔ ان سرکار، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سن 46 میں جب عبوری حکومت بنی تو ایک بجٹ پاس ہوا تھا ہندوستان کے اندر جو لیاقت علی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ قرآن کی آیت سے شروع کیا گیا تھا، کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، سورہ حشر 28ویں پارے کی آیت ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری بجٹ ہے جو قرآن کی آیت سے شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان میں جو نظام قائم ہوگا وہ سرمایہ دارانہ نظام قائم نہیں ہوگا، سرمایہ دارانہ نظام کی لعنت سے ہمیں آزادی مل جائے گی، اور ہم وہاں پر وہ نظام قائم کریں گے جس کی نشاندہی قرآن کی یہ آیت کرتی ہے، اور جو معاشی نظام ہم کو اسلام دیتا ہے۔ مگر افسوس نہ یہاں نماز روزے کی ضرورت لوگوں نے محسوس کی، اور نہ اسلامی معاشی نظام کو قائم کیا۔ عورتوں نے کہا کہ ارے بھائی پردہ تو غیروں سے کرتے تھے، یہاں تو سب بھائی ہیں، یہاں پردے کا کیا رکھا ہے؟ اور یہاں پر جو نظام قائم کیا وہ سرکاری ملازمین نے وہ سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا جس کی وجہ سے چند خاندان دولت مند ہو گئے، باقی سب سے سب بند ہو گئے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام وقت زیادہ نہیں ہے، ایک لفظ میں سمجھیے، اگر تاجر اور حاکم دونوں ساز باز کر لیتے ہیں، سازش کر لیتے ہیں، تو اس سے سرمایہ داری کا نظام پیدا ہوتا ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ میں تمہاری تجارت میں لائسنس اور پرمٹ تمہیں دیتا چلا جاؤں گا، تم دولت کے ذریعے سے میری کرسی کی حفاظت کرتے ہو۔ تاجر اور حاکم جس وقت گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں تو سرمایہ دارانہ نظام پیدا ہوتا ہے جی، اور جس وقت سیاست داں اور حاکم گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں تو اس سے سوشلزم پیدا ہوتا ہے۔ سیاست دان یہ کہتے ہیں کہ تم سرمایہ دارانہ نظام میں تمہیں وہ کچھ نہیں ملا تھا جو ہماری بدولت ملے گا، تاجر نے تمہیں کچھ نہیں دیا، اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ساری قوم کا اثاثے پہ قبضہ کر لو، وہ سبھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ سیاست اور اقتدار کا گٹھ جوڑ سوشلزم پیدا کرتا ہے، اور تجارت اور اقتدار کا گٹھ جوڑ سرمایہ دارانہ نظام۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے سوشلسٹ لیڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں، معاف کیجیے، یہ نوکر شاہی کی پیداوار ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹیاں بیٹھ کے سرکاری دفتروں میں بنائی ہیں، تنخواہیں سرکاری خزانوں سے لی ہے، اور بات اصل میں یہ ہوئی قائد اعظم اور قائد شہید ملت کے بعد سرکاری ملازمین کے ہاتھ میں جب پاکستان کا چارج آ گیا، داخلہ بھی انہیں کے قبضے میں، خارجہ بھی انہیں کے قبضے میں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں مولانا آپ نکتہ چینی کرتے ہیں، کیا ہم دوسرے ملکوں سے خارجہ تعلقات قائم نہ کریں؟ میں نے کہا کہ صاحب کون کہتا ہے نہ کریں؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی، کون کہتا ہے؟ آپ قائم کریں، دوستی کریں، لیکن میں نے کہا کہ آپ دوستی ایسی کریں جیسے مولوی سے کریں، ایسی نہ کریں جیسا مسٹر سے کرتا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی سے دوستی کرتا ہے تو وہ مردانے میں دوستی ہوتی ہے، زنان خانے سے کوئی تعلق نہیں، اور مسٹر جب مسٹر سے دوستی کرتا ہے تو اصل دوستی زنان خانے میں ہوتی ہے۔
ارے بھائی خارجہ امور میں تعلقات قائم رکھو، چاہے امریکہ سے رکھو، چاہے چین سے رکھو، روس سے رکھو، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا عقیدے کا اور دین کا سودا نہیں کرنے۔ لوگ ہمیں امریکہ کا ایجنٹ اور پٹھو کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں مولانا نے بھی مجھے چھیڑ دیا ہے اور چھیڑنے ہی کے لیے کہا ہے۔ واقعی مجھے پہلے یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم شاید ایک ہی مدرسے میں پڑھے ہیں اور ایک ہی استاد سے پڑھے، لیکن تحقیق کرنے سے یہ پتا چلا کہ مفتی محمود صاحب نے تو دیوبند کا مدرسہ دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے مراد آباد میں پڑھا، ان بزرگوں سے نہیں پڑھا ہے جن بزرگوں کی جوتیاں ہم نے کی، اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے اور ان کے استاد ایک ہی تھے، تو ان کو تو موٹی موٹی گالیاں یاد ہو گئیں، تو آپ کیا سبق میں غیر حاضر رہتے تھے؟ آپ کو نہیں تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی ہم نے جن بزرگوں سے پڑھا ہے وہ گالیاں تو کیا سکھاتے، گالیاں دینے والے کو بھی پلٹ کے جواب دینا نہیں چاہتے۔ فرمایا کہ وفا سرشتہ شیوا ہے دوستی میرا، وفا سرشتہ شیوا ہے دوستی میرا، نکی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی۔ یہ بھی بزرگوں کا حال تھا، اور ہم نے چونکہ آج تک بھی انہی بزرگوں کی جوتیوں کو سنبھالے رکھا ہے۔ یہ استاد الاساتذہ ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا رسول خان صاحب ہیں اور بزرگان دین ہیں۔ میں واقعتاً کہتا ہوں جو شخص ان کی جوتی کو اپنے سر سے رکھ لے اس کے سر کا مرتبہ اس تاج سے زیادہ بڑھ جائے گا جو بادشاہ اپنے سر۔ ہم انہی بزرگوں سے پڑھا ہے، انہی بزرگوں کے دامن آج تک پکڑے ہوئے ہیں، یہی تو وجہ ہے بھائی ہمیں گالی آئی ہے۔ اور ان لوگوں نے ہمارے بزرگوں کا ساتھ دے دیا ہے، سرخوں سے دوستی کر دی، اور ان سرخوں نے انہیں گالیاں سکھا دی، اور گالیاں بھی ایسی کہ جب مجمع میں دی جاتی ہیں تو بڑے بڑے امام گالیوں کے شرما کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو میرا بھی چچا نکلا۔ فرمایا کہ ہوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاں۔ ہوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاں۔ ایک اور علامہ طلبائی یاد آ گئی، فرمایا کہ تیرا انداز لولا کی نہیں ہے، تیرا انداز لولا کی نہیں ہے، تیری پرواز افلا کی نہیں ہے، تیرا انداز لولا کی نہیں ہے، تیری پرواز افلا کی نہیں ہے، یہ مانا اصل شاہینی ہے تیری مگر نظروں میں بے باکی نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان گالیوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم ان بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے ہیں، کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آپ ولد الزنا ہیں، فرمایا کہ بھائی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری ماں کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ ہے، اور یہ کیسے بات ہوئی؟ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا، ہم سے کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایجنٹ سن لیجئے، پاکستان کے سرکاری ملازمین نے جب امریکہ سے دوستی کی ہے تب بھی انہوں نے دین کا سودا کیا اور عقیدے کا سودا۔ محمد علی بوگرا صاحب کے زمانے میں حکومت پاکستان نے امریکہ کی اس شرط کو منظور کر لیا تھا کہ ایڈ کا کچھ حصہ چرچ کے ذریعے سے اور گرجا کے ذریعے سے تقسیم کیا ہے۔ میرے دوستوں میں سے ہیں، شاید لاہور کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، کرنل جان، میں اور وہ دونوں مل کے گئے
اور جا کے کہا ارے صاحب آپ امریکہ سے ایڈ لیجیے، یہ آپ نے کیا کیا؟ چرچ کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی گھی کا ڈبہ لے رہا ہے، کوئی دودھ کا ڈبہ لے رہا ہے، کوئی بسکٹ لے رہا ہے، کوئی بلینکٹ لے رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نوجوان کتنے مرتد ہوتے تھے۔ یہ کہاں کا خارج ہے؟ اور صرف یہی نہیں، میں آج آپ سے کہتا ہوں امریکہ کے صدر نکسن نے ابھی حال میں جو تقریر کی ہے میرے نزدیک وہ قابل اعتراض ہے۔ حکومت پاکستان اس پہ لیپا پوتی چاہے کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے داخلہ امور میں مداخلت۔ نکسن نے یہ کہا کہ جن بنیادوں پر پاکستان اور ہندوستان بنا اور ملک تقسیم ہوا ہے ان بنیادوں کو کمزور کرنا چاہیے، ان مسائل کو، ان جذبات کو کمزور بنانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے اور امریکہ کا الو سیدھا ہو جائے اور وہ اس طریقے سے چین سے مقابلہ کر سکے۔ ہم امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں آپ سے اگر ہمارا تعلق ہے، خارجہ کا تعلق ہے، داخلہ میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے۔ اسی طریقے سے ان سرکاری ملازمین نے جب چین سے دوستی کی تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ میری حیثیت تو زن فاحشہ کی حیثیت ہے تو جو بھی سامنے آتا ہے گلے لگ جاتا ہے۔ پہلے تم نے اپنی آبرو روس اس کے امریکہ کے مقابلے میں خراب کی اور اب تم نے اپنی آبرو چین اور روس کے مقابلے میں خراب کی۔ کل تک تم یہ کہتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اب سرخوں سے دوستی کر کے کہتے ہو کہ سوشلزم بھی عین قرآن و سنت سے۔ سمجھے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھے، بھائی یہ نعرہ اس لیے بھی غلط ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر سوشلسٹ ہو جائے تو پھر وہ مولوی نہیں رہتا اور جب مولوی ہوتا ہے تو ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں ڈھاکے سے آ رہا تھا اور ڈھاکے میں وہ جو جہاز تھا وہ کینٹون سے آیا۔ کینٹون چین کا بڑا مشہور شہر۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، میں بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں نے چین کا 1 مہینے تک دورہ کیا اور صرف مولوی ملانوں نے نہیں کیا کبھی، آپ یہ سمجھ لیں، بلکہ مسٹر حسین امام کونسل آف اسٹیٹ کے جو صدر تھے نئی دہلی کے اندر وہ ہمارے ڈپٹی لیڈر تھے، میں لیڈر تھا، وہ ڈپٹی لیڈر تھے۔ ڈاکٹر شہید اللہ، یہ حضرات مشرقی پاکستان سے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر شہید اللہ شاید مشرقی پاکستان کے اس زمانے کے لوگوں کے سب کے استاد تھے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر۔ ڈاکٹر سراج الحق، مفتی عزیز الرحمان، عبد القدوس ہاشمی، یہ سب لوگ ہیں اور ہم نے ایک ایک چپا دیکھا ہے۔ وہ جہاز جو کینٹون سے آیا اور ہم اس میں بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ آگے کی سیٹوں کے آگے کتنا لٹریچر علم کا پہنچ گیا۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے، ہوائی جہاز کی میں جو لڑکیاں کام کرنے والی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لٹریچر کہاں سے آیا؟ وہ ایک دم ڈر گئی، کہنے لگی کوئی ڈال گیا۔ میں نے کہا کہ اگر ہم اسلام کا لٹریچر ڈال جائیں تو اجازت ہوگی؟ نہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کون تھا جو اتنا لٹریچر یہاں پر ڈال کے گیا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ میرے دوستو، اٹھو مگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی۔ وہ چین کا لٹریچر آ رہا ہے، تعلیم تو چین کا لٹریچر دیتا ہے اور سوشلسٹ لیڈر کہتے ہیں کہ یہ نظر ہمیں قرآن و سنت میں آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا یہ سمجھ کر کہ یہاں سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا گیا ہے جس سے ایک بحران پیدا ہو گیا، لہذا سوشلزم قائم کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہماری حالت خراب ہو گئی، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سوشلزم کیا ہے۔ ایک عورت ایک محلے میں رہتی تھی، کسی شریف
شریر آدمی نے اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارا شوہر شرابی ہے. میں نے کہا جی. میں نے سنا تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے. میں نے کہا جی یہ بھی صحیح. آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے شوہر بنا دو. ارے صاحب اگر میرا شوہر خراب ہے تو اس سے درست کرنے کی کوشش کریں گے. بات تو سمجھ میں آتی ہے. آپ شوہر خراب سے لے کر اگر یہ بات کہی جاتی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی لعنت سے پیچھا چھوڑا کر اب رسول اللہ کا لایا ہوا معاشی نظام قائم کیا جائے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی. اور ہم یہی کہتے ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. ٹرینوں کا فرق ہے. ٹرینوں کا فرق ہے. ہم اسلامی نظام تک وائے مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ اسلامی نظام تک وائے پیکنگ اور وائے ماسکو پہنچنا چاہتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ماسکو اور پیکنگ جانے والی کوئی ٹرین جو ہے یہ کبھی اسلام تک پہنچنے والی ہے؟ کبھی نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ویسے ہی پہلے سے اسلام کا اس میں پیبند لگا دیا ہے, اسلامی سے پہلے, یہ میں بعد میں بتاؤں گا. بس ایک بات میں عرض کروں گا. جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے ذریعے سے ہماری معیشت درست ہو جائے, آخری بات ہے آپ کو پتا نہیں ہے سوشلزم کیا ہے, اور مانگنے سے پہلے کم سے کم اس کو پہچان تو لو پھر مانگو. کہیں ایسا نہ ہو ایک صاحب, ایک عورت کسی تانگے میں بیٹھی ہوئی جا رہی تھی, عدالت قریب آئی. اس عورت نے کہا تانگے والے سے کہ میرا ایک مقدمہ ہے عدالت میں, تجھے 5 روپے دوں گی, ذرا یہ جا کے کہہ دے کہ میں نے اس عورت کو طلاق دی. بس یہ. اس نے سوچا کہ میاں 5 روپے ملتے ہیں, چلو 2 منٹ کی بات ہے. تانگا اپنا کھڑا کر کے عدالت میں گیا اور جا کے کہا جی حضور میں نے اس عورت کو طلاق دی. جج صاحب نے لکھ. جب یہ سلام کر کے جانے لگا تو عورت نے کہا حضور یہ طلاق تو دے دی, اس سے مہر بھی دلواؤ. اب تو بڑے سٹ پٹائے, کہنے لگے یہ تو میری بیوی نہیں ہے. ارے تیری بیوی نہیں تو طلاق کیسے دی تم نے؟ جج نے کہا کہ نہیں, اس کی جیبوں کی تلاشی لو کہ رقم ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو اس کا تانگا دھو نیلم. تو وہ روتا ہوا جا رہا تھا, کسے لگا میاں 5 روپے کی خاطر تانگا دھوڑا بھی گیا. آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر سوشلزم آ گیا کیا ہوگا. سوشلزم کا سب سے بڑا کام ہے نیشنلائزیشن, قومیانہ. یہ ترجمہ ہے قومیانہ. اور میرے دوستو یہ الفاظ یہ فتنوں کا زمانہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں, یہ جو آپ کے گھر میں بیت الخلا سے یہ گندگی کما کے لاتا ہے, آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا لفظ اس کے لیے بولتے ہیں, کہتے ہیں مستر. اور مستر کے معنی ہے سردار. ماشاء اللہ, لفظ تو اتنا بڑا, آپ نے بڑی عزت افزائی کی اور کام کیا دیا, پاخانہ اٹھایا. لفظوں سے آپ نے کتنا دھوکا. مہتر کے معنی سردار کے ہیں, اسی لیے مہتر چترال بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نوجوان کو آج یہ پتا نہیں ہے کہ قومیانے کے معنی کیا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ چند خاندان دولت لیے بیٹھے ہیں, ان سے چھین کے ساری قوم کو تقسیم کر دیا جائے. اگر خدا کی قسم, اگر چند خاندانوں کی دولت چھین کر, اگر چند خاندانوں سے چھین کر ساری قوم 12 کروڑ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے, مذہب کی بات بعد میں دیکھیں گے. چلو کم سے کم تمہیں ملے گا تو میں بھی راضی ہوں, چلو خوش ہوں کہ تمہیں کم سے کم 12 کروڑ مل جائے. لیکن نہیں, آپ کو یہی پتا نہیں کہ نیشن کسے کہتے. معاف کیجیے گا میں زیادہ انگریزی نہیں جانتا ہوں. کسی نے مجھے بتایا کہ حکومت کے فائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا ارشاد الحق کی بات. میں نے کہا حکومت کی ساری رپورٹیں غلط ہوتی ہیں, تجھے بھی غلط. میں جانتا نہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں نہیں جانتا.
اس لیے کہ ایک انگریز اپنے خانسامہ پر ناراض ہو گیا تھا، اس نے کہا جا نکل جا یہاں سے، اس نے کہا جی حضور کہاں جاؤ، نے کہا جا جہنم۔ وہ بستر لے کے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اس نے کہا ارے بے وقوف تو جہنم میں گیا تھا پھر واپس آ گیا۔ کہنے لگے حضور میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا تو وہاں یہ کہا یہاں تو انگریزی بولنے والے کو لیتے ہیں، تو حضور مجھے یہ بتانا تھا خانساموں کو حضور یہ تو آپ کے جانے کی جگہ تھی، آپ نے مجھے وہاں بھیج دیا تو مجھے تو انگریزی نہیں آتی، مجھے انگریزی نہیں آتی، لیکن نیشن کے معنی قوم آپ کو یہ پتا نہیں کہ قوم 12 کروڑ باشندوں کو قوم نہیں کہتے، لاہور میں رہنے والوں کو قوم نہیں کہتے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم جج ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے اخبار پڑھتے ہیں پانیت، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان قوم یہ چاہتی ہے، تو اپنے دل سے سوچنے لگے میاں جج بن گئے ابھی تک ہم قوم نہیں بنے، ہم نے تو ایک دن بھی یہ مطالبہ نہیں کیا تو وہ قوم کس چڑ جاتا ہے، قوم کسے؟ اکبر الہ آبادی کہنے لگے کہ ایک دن میں بڑے اونچے ہوٹل میں پہنچ گیا، بڑے اونچے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، بڑے اونچا اسے کہتے ہیں جہاں عورت کو حیا نہیں آتی، مرد کو غصہ نہیں آتا، اسے خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا ان کو نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ میں اونچے ہوٹل میں جو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صوفے سیٹ سے میں نے دیکھا کہ حضرت نیشن حضرت قوم سے میری ملاقات، یہ میں نے بنا کے تو اپنی طرف سے نہیں کہا، سن لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھ آئے قوم سنتے تھے جسے، دیکھ آئے قوم سنتے تھے جسے، چند لڑکے ہیں مشن اسکول کے، اس زمانے میں سر یعقوب، سر شفیع، سر فلاں، سر فلاں، یہ نیشن کہلاتے چاہے 10 آدمی۔ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے نیشن کسے کہتے ہیں، آپ نیشن نہیں، میں نیشن نہیں، مولانا نیشن نہیں، نیشن اسلام آباد میں جو 700-800 CSP افسران ہیں جن کو نوکر شاہی کہتے ہیں، وہ اصل میں نیشن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 12 کروڑ قوم کے ہاتھوں میں سے جو کچھ ملکیت ہے ان کی ملکیت چین کے سرکاری ملازمین کے ہاتھ میں۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ نیشن آپ نہیں ہے، نیشن CSP افسر ہے۔ بہت دنوں تک یہ پتی کی کھاتے رہے، پہلے تو انہوں نے حصے ڈالے کاروبار میں، اور خبر بڑھ گئی تو کہنے لگے نہیں ساری قوم کا چھین کے ہماری قدم میں ڈال دیا۔ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کسی سوشلسٹ ملک کے اندر ایمانداری سے بتائیے کسی مزدور کو میل ملا؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزدوروں کی تنخواہ 300 روپئے، لیکن میں نے تحقیق کر لی ہے انہوں نے اب تک اپنے ڈرائیور کی تنخواہ نہیں دی، انہوں نے اب تک اپنے ہاریوں کی تنخواہ دی 300 دی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ آپ 300 کر بھی دیں تو بیچارہ مزدور تو ایسا ہے کہ جب اس نے سنا کہ ہماری 300 روپئے تنخواہ ہو جائے گی، گھر جا کے بجٹ بنانے لگا، 100 روپئے خرچ کروں گا، 100 جمع کروں گا، 100 یہ کروں گا۔ اس نے بڑا بجٹ بنایا کہ میں تو ملے کچھ 4 ہو جاؤں گا، بڑا امید ہو جاؤں گا۔ جیسے شیخ چلی نے ایک دفعہ منصوبہ بنایا تھا، وہ سر کے اوپر تیل کا کنستر لے کے جا رہا تھا، 4 آنے ملنے والے تھے، کہنے لگا کہ میں 2 انڈے لاؤں گا اور یہ 2 انڈے روئی میں رکھوں گا، ان دونوں سے مرغیاں پیدا ہوں گی، جب مرغیاں پیدا ہوں گی تو میں بچے بٹھاؤں گا، بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی تو بیچ کے بکریاں خریدوں گا، جب بکریاں بیچ دوں گا تو پھر گائے خریدوں گا، پھر اونٹ خریدوں گا، ملک التجار ہو جاؤں گا، پھر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا، پھر بچہ ہوگا اور بچہ بڑا ہو کے کہے گا کہ ابا جی پیسہ لاؤ، میں سر ہلا کے کہتا رہوں گا حجت، بس وہ تیل کا کنستر نیچے
وہ جو مالک تھا اس نے کہا میاں 5 روپے لاؤ. انہوں نے کہا ارے تیرے تو 5 ہی روپے کا یہاں بنا بنایا گھر بگڑ گیا سارا. میرے تو سارے مویشی مر گئے, بیوی مر گئی, بچہ مر گیا, سبھی ختم ہو گیا. مزدور کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ بھی دھوکہ. کیوں؟ اگر 300 روپے مزدور کی تنخواہ ہو جائے گی, وہ اپنی جیب میں ڈال کے بازار جائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ ڈبل روٹی 5 روپے کی, دودھ 8 روپے سے, گھی 20 روپے سے. ڈاکٹروں نے فیسیں بڑھا دی اور بڑھا دینے کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے. ڈاکٹر فیس چاہے کتنی بھی بڑھائے, لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا. اگر اکبر کہتے ہیں ملک الموت جان چھوڑ بھی دے, ڈاکٹر فیس کو نہ چھوڑے. اب جب انسان بازار میں جاتا ہے تو بازار میں جا کے دیکھتا ہے کہ یا اللہ جب مجھے 50 ملتے تھے میں جب بھی غریب تھا, جب 100 ملتے تھے جب بھی غریب تھا, جب 300 ملے تب بھی غریب. خدا کی قسم 500 روپے مازار بھی اگر مزدور کو ملے, جب تک آپ یہ ضمانت نہ لے کے بس ہوگا. کسی شخص کو اس میں دھوکے نہیں دیا. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے بازار کی چیزیں ارزاں نہیں ہو سکتی جب تک سرمایہ دارانہ سودی اور بینکاری کے نظام کو آپ ختم نہیں کریں گے, جس کے ذریعے سے اجارہ داری اور تجارت میں. جب آپ یہ سمجھ گئے, آپ نے کسی سوشلسٹ ملک کے اندر کسی کسان کے پاس آپ نے دیکھا تو ضرور نہیں. جو آج کل آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹوپی مل جائے گی اور کپڑا مل جائے گا, میرے دوستوں یہ سب ہوتا ہے. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک پہنچا بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی بھی خیر منائیں گے, وہ بھی آپ کے پاس ہے. لہذا صرف یہی نہیں, ایک بات کہہ کے ختم. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشلزم کے ساتھ اسلام بھی رہ سکتا ہے, بھئی آپ بیٹھیں گے اس لیے کہ کچھ سوالات بھی ہیں اور وہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ زیادہ چٹپٹے ہیں, اس چٹنی کا بھی مزہ آپ لیتے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سوشلزم کے ساتھ ساتھ اسلام بھی رہ سکتا. میں نے ابھی مولانا نے اشارہ کیا, مولانا رحمۃ اللہ صاحب بخاری سعودی عربیہ کی طرف سے فہرست چھپی ہے, ساری دنیا سے حاجی آئے, چین اور روس سے کوئی حاجی آئے کوئی نہیں, اور چین سے اگر کوئی حاجی آیا تو لکھا ہے من الصین الوطنیہ, نیشنلسٹ چین سے فار موسا کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے آپ کو معلوم ہے کتنی آبادی ہے, کتنی ہی آبادی ہے مسلمانوں کی, کتنی کی آبادی مسلمانوں کی پاکستان ہے. 8 کروڑ مسلمان, 80 کروڑ میں 8 کروڑ مسلمان, کیا ان میں ایک بھی حاجی نہیں؟ امام بخاری نے جہاں 50 سال تک حدیث کا درس دیا تھا وہاں آج کوئی حاجی باقی نہیں. میرے دوستو سوچنے کی بات ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کچھ مقدس شکلیں اور مقدس صورتیں ادھر چلی گئی. سوشلزم کے نعرے کا مجھے غم نہیں ہے. کسی شہر میں لوہار نے جا کے دکان کھولی, کلہاڑیاں بنانے لگا. کسی نے جا کے باغ سے کہہ دیا کہ تمہاری موت آ گئی اس لیے کہ اس شہر میں لوہار آ گیا ہے اور کلہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں, تمہیں کاٹ دیا جائے. درختوں نے کہا کہ ارے میاں جاؤ ہمیں پرواہ نہیں ہے, 1 لوہار نہیں 100 لوہار بھی آ جائیں, 1 لاکھ لوہار کلہاڑیاں بھی بنا لے, ہمیں غم نہیں ہے جب تک ہماری قوم کا لکڑی دستے کی شکل تک اس میں شامل نہیں ہوگی ہمیں کوئی نہیں کہا. آج ہمیں افسوس اور غم اس کا ہے منز دے گا نگاہ ہر کس نالم کے بامن اونچے کر. جو افراد مقدس شکل میں آج شامل ہو گئے, جن کو اکبر الہ آبادی نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہے.
بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، وہ مشتخاب ہیں مگر آندھی کے ساتھ۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یا اللہ یہ معاہدہ جو ہے یہ آپ کا مزدور پارٹی سے ہے یا آپ کی دوستی جو ہے پیپلز پارٹی سے۔ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ مجھے وہ اس کی پنجابی کی وہ مسل جو ہے وہ بہت پیاری معلوم ہوتی، باقی مجھے آتی نہیں ہے۔ وہ کسی صاحب نے سنایا تھا کہ ایک عورت کے بارے میں کہا کہ نام تو لیتی ہے بھائیوں کا، ہوتی ہے اپنی یاروں۔ اصل بات یہ ہے کہ لیبر پارٹی کے ساتھ معاہدے کیا تو صرف عنوان ہی عنوان ہے، لیکن معلوم نہیں اندر دوستی کن کن سے نہیں معلوم۔ اس لیے کہ توبہ ٹیک سنگھ کے اندر جو کمیونزم کا ننگا ناچ ناچا گیا، علمان الحقیق اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے منشور پہ دستخط کر دیے۔ میں نے کہا ہمارے قرآن سے قادیانی دستخط کرنے کو تیار ہے، کیا آپ مسلمان مانیں؟ کبھی نہیں مانیں، دستخط کرنے سے کیا؟ اور اگر آپ یہ نہیں پہچان سکتے ہیں تو کم سے کم یہ تو پہچان لیجئے، مجھے نہیں پہچانتے دوسروں کو نہیں پہچانتے، اس کو دیکھیے کہ یاروں کے ساتھ کون کون ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ بزرگ ہیں تو ہمیں پہچان لیجیے، اگر ان کے ساتھ دوسرے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو آپ ان کو پہچان لیجیے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے، یاد رکھیے اگر آپ سوشلزم کے چکر میں آ گئے، نہ آپ کی معاش کا مطالبہ پورا ہوگا، نہ آپ کا دین یہاں پر باقی رہے گا، نہ پاکستان یہاں پر باقی رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات مضبوطی کے ساتھ جم کر پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں، اور جتنی اسلامی ذہن رکھنے والی جماعتیں ہیں ان سے آپ وابستہ ہوں اور ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں 2-3 سوالات ہیں جو ہر جگہ میرے پاس پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، ان جوابات اس کے جوابات سوالات۔ سب سے پہلے ساہیوال کے اندر پیپل یوتھ موومنٹ کی طرف سے ایک اشتہار تھا، اور اس اشتہار کے اندر پہلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کیوں ناراض؟ میں نے عرض کیا کہ اگر مولانا مجھ سے ناراض تھے تو آپ کے دل میں کیا درد ہے؟ کیا سوشلزم کا نعرہ لگانے کے بعد مولانا آپ سے خوش ہے؟ اور اگر نہیں، سنیے آخری تقریر ڈھاکے میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی بھی اس میں موجود تھے، پیر صاحب مانوی شریف بھی موجود تھے، مفتی محمد شفیع صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ مولانا نے جلسے کی صدارت کی اور میری تقریر کے بعد کھڑے ہو کے جیسے کسی چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ آج میاں احتشام الحق کی میں نے تقریر سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اب مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں رہا، میرے بعد بھی ایک تقریر کرنے والا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے 10 ملوں کے اندر جو آپ کے حصے ہیں وہ کہاں گیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ سوالات مرتب کرنے والے جو ہیں یہ ٹھگوں کی بات ہے۔ ٹھگ آپ جانتے ہیں، ٹھگ اسے کہتے ہیں 2 آدمیوں نے مل کے مشورہ کیا کہ چلو حلوائی کو لوٹے۔ ایک آدمی حلوائی کی دکان پہ گیا اور جا کے یہ کہا کہ یہ حضرت مجھے 1 سیر قلاقند دے۔ اس نے قلاقند دے، اس نے واپس کر کے کہا کہ ماں مجھے اس سے غلطی ہو رہی ہے، آپ ان قلاقند کی بجائے جلیبی دیکھیے، باندھ کے چلنے لگے۔ اس نے کہا پیسے لاؤ، اس نے کہا پیسے کاہے تھے؟ نے کہا جلیبی کے، کہنے لگے جلیبی تو میں نے قلاقند کے بدلے میں دی۔ ارے تو قلاقند کے پیسے لاؤ، اس نے قلاقند تو تیری واپس کر دی۔ اب بڑی لڑائی ہوئی، وہ حلوائی نیچے آ گیا، خوب کچھ تھا۔ وہ ایک آدمی وہ ٹھگوں میں سے دور کھڑا تھا، وہ آیا اور آ کے حلوائی سے کہنے لگا میاں اس لڑائی میں میرا نوٹ نہ بھول جانا، وہ جو میں نے ابھی کیا ہے۔ ارے نوٹ کیسا؟ انہوں نے کہا لو میرے نوٹ بھی بھول گئے۔
آپ سمجھ گئے؟ اول تو جو لوگ آج ان نوجوانوں کے ذریعے سے علماء کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، علماء کی داڑیاں منڈوانا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء ذلیل ہوں گے تو یاد رکھو تمہاری عزتیں بھی باقی نہیں ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کیا حکیمانہ ارشاد تھا، فرمایا اگر کوئی عالم غلط بھی ہو تو اس کا تم چاہے کہنا نہ مانو مگر اس کی بے عزتی نہ کرو۔ جس طرح ایک قرآن پریس کے اندر غلط چھپ جائے وہ قابل تلاوت تو نہیں رہتا لیکن ٹھوکر مارنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط قرآن میں ٹھوکر ماری ہے تو اصل قرآن کی عظمت بھی جائے گی اور اصل کے بھی ٹھوکر مار دے گا۔ اس لیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں منرچے در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چنی محترم نفاحت مان۔ ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر سوال کرنے والے میں سے کوئی صاحب ہمت رکھتے ہوں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں، وکیل کو ساتھ لے آئیں، پاکستان کی جس فرم کے اندر، پاکستان کی جس فیکٹری کے اندر، پاکستان کے جس مل کے اندر میرا حصہ موجود ہو، میں وہ حصہ ان کے نام منتقل کرنے ایک صاحب نے ایک سوال یہ لکھا کہ ٹنڈو آٹم روڈ کے اوپر جو آپ کو روٹ پرمٹ ملا، یہ کوئی روٹ پرمٹ کا مارا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو میں نے جواب دیتے وقت کہا ارے ظالم اگر الزام بھی لگانا تھا تو کم سے کم جی ٹی روڈ کا تو ذکر کرتا، کیا چھوٹی سی سڑک کا ذکر کیا۔ میں نے کہا 23 سال سے میں پاکستان میں ہوں اور جتنے تعلقات ہر دور حکومت میں میرے ساتھ حکومت کے رہے ہیں کسی کے نہیں رہے، لیکن خدا کی قسم عرض کرتا ہوں میں نے ایک بال برابر بھی، ایک پوڑی کے برابر بھی حکومت سے کسی قسم کی منفعت حاصل نہیں کی، میں نے کسی کی سفارش تک کبھی نہیں کی۔ الحمدللہ حکومت کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں، اگر احسانات ہوں گے تو میرے احسانات حکومت کے اوپر۔ اس لیے آخر میں ایک بات یہ، بعض اخبارات کچھ لوگوں کے شہ پا کر اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، قادیانی کا نکاح پڑھایا، پیسے دیے، فلاں کیا۔ میرا خیال ہے کوئی شہر ایسا باقی نہیں ہوگا کہ جہاں میں نے معزز سے معزز خاندانوں کے اندر نکاح نہیں پڑھایا۔ چودھری محمد علی صاحب وزیر اعظم، اسی طرح سے فیروز خانون آپ کے شہر میں ہے، یہ بھی وزیر اعظم تھے، اور میں نے بڑے بڑے تاجروں کے یہاں نکاح پڑھائے۔ ہمارا تعلق حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ہے، ہمارے یہاں اجرت نکاح لینا جائز نہیں ہے، میں نے کبھی نکاح کی کوشش اجرت وصول نہیں، میں نے کبھی کسی تقریر کا معاوضہ نہیں لیا، کبھی کسی جلسے کا معاوضہ نہیں لیا۔ اور رہا یہ جو یہ بات کہی گئی ہے، میں اتنا ہی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عدالت کے اندر اس کیس کو داخل کر دیا ہے، جب اس کی تاریخ پر سمن آئے گی آپ سب حضرات اخبارات کے اندر دیکھ لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آج آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، آج کے اخبارات میں یہ واقعہ آیا ہے کہ آغا شورش کاشمیری کے اوپر حملہ کیا گیا۔ میں آغا شورش کاشمیری کی عزت اپنے دل میں رکھتا ہوں، وہ بہت بڑا سوشلزم کے خلاف اس وقت قلمی جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کو زور قلم اور زیادہ عطا۔ لیکن جس غنڈہ گردی کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ہم اس پر مذمت کا اظہار کرتے ہیں، اور صرف مذمت ہی نہیں بلکہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ریگولیشن نمبر 7 کہاں گیا؟ کیا
اگر اخبارات کے اندر کوئی اشتعال انگیزی کرے، کوئی اگر گالیاں دے یا سرے بازار اگر کوئی حملہ کرے تو کیا ریگولیشن نمبر 7 خاموش ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ حکومت کو اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ یہ سارا کا سارا مجمع اس بات پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے کہ شورش کاشمیری کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ہماری ساری ہمدردیاں آغا صاحب کے ساتھ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو عمر جاویدانی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کرنے کی اجازت نصیب فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو جوابات بھی مل گئے، بس اب یہ عرض کرنا ہے آپ خدا کے لیے، اسلام کے لیے بھرپور جدوجہد کریں اور سوشلزم کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ وہاں پر دعویٰ 1970 میں بیرون موچی دروازہ لاہور خطیب اعظم حضرت مولانا احتشام الافغانوی نور اللہ مرقدہ ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی، نمبر 567812 3۔